المقربين بالسعي في التتبعات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الذات والصفات وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الموجودات الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعد رسول الله ولا كتاب بعد كتاب الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله قال الله عز وجل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قيل لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم سب کے ساتھ ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے ذرا زور سے پڑھو سنیں ایسا ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد بازو والے تمہارا رسول کو پڑھ دو زور سے پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جو بڑے احباب اس طرف ہیں میں بڑے ہی دل سے آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ سامنے تشریف لائیں بارش رک گئی ہے آپ کے جذبے کی وجہ سے تشریف لائیں اس وقت میں آپ کے سامنے ہوں بہت سی باتیں دل و دماغ میں گشت کر رہی ہیں وقت کی قلت موضوع کی طوالت ہے موضوع ایسا کہ چھیڑ دیا جائے تو پھر زندگی بیت تو سکتی ہے مگر سیرت کا ایک احاطہ بھی کیا نہیں جا سکتا آپ بیٹھ جائیں سامنے جو احباب بیٹھے ہیں تشریف رکھتے ہیں بیٹھ جائیں دل جمعی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ بھی نہیں سوئیں گے اور جو اس محلے میں جلسے کو نہیں آ کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ان کو بھی سونے نہیں دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جم کے بولو انشاءاللہ انشاءاللہ بات کی ابتدا میں بغیر کسی تمہید کے یوں شروع کرتا ہوں ہر شخصیت کا تعارف اس کے پیدا ہونے کے بعد سے شروع ہوتا ہے ہر انسان کی آپ بیتی ہسٹری آف لائف زندگی کے کارنامے اس کے پیدا ہونے سے شروع ہوتی ہے اس کے مرنے پر ختم ہو جاتی ہے صحیح ہے نا ہر شخصیت ہر انسان کا ذکر
اس کے پیدا ہونے سے شروع ہوتی ہے، اس کے مرنے پر ختم بولو بھائی بولو ہو جاتی ہے. لیکن میرے اور آپ کے آقا تاجدار بطحا احمد مجتبی سرور مصطفیٰ سرور کونین خاتم الانبیاء محبوب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہ تو ماں کے پیٹ سے شروع ہوتا ہے، نہ موت پر زندگی ختم ہونے پر ختم ہوتا ہے. یہ وہ شخصیت ہے، ابھی میں اس کی ابتدا کر رہا ہوں، جن کا نام اسم گرامی محمد. کیا نام ہے؟ محمد. ہمارے نبی کا نام محمد. بولو بھائی، ہمارے نبی کا نام محمد. محمد. آسمانوں میں احمد. آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ تو دنیا میں آنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے، نہ دنیا سے جانے کے بعد ختم ہو جاتا ہے. یہ وہ تذکرہ ہے جو آدم بنے نہیں تذکرے چل رہے تھے، جو آدم بنے نہیں تذکرے ان کے جاری تھے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد میں اللہ پاک نے ریڑھ کی ہڈی پر ہاتھ پھیرا، تفسیر میں کثیر میں ہے. تو قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے وہ سب اللہ کے سامنے آ گئے. پھر اس کے بعد میں اللہ نے، وہ لمبا قصہ ہے، اللہ پاک اس کے بعد میں حضرت آدم کو علم سکھاتا ہے. کیا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. آدم کو اللہ پاک علم سکھاتے ہیں. تفسیر میں کثیر میں ہے کہ وہ علم ایسا تھا کہ حضرت آدم کھلی آنکھوں سے دیکھتے تھے، ہر چیز کے بارے میں وضاحت تھی. بلکہ یوں لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نظروں سے گزرتا تھا. پہاڑ دیکھ کر پوچھتے اللہ یہ کیا چیز ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ پہاڑ ہے، غور سے سنتے چلے جاؤ. پھر اس کے بعد آگے بات آتی یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ سمندر ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ کام سمندر کے ہیں. پھر اس کی مچھلیاں، دریائی مخلوقات، آبی مخلوقات، ناری مخلوقات، نوری مخلوقات، ہوائی مخلوقات، اور 4 پیروں پر چلنے والی، 2 پیروں پر چلنے والی، انسان، جنات، چرندے، پرندے، درندے، حیوانات، نباتات، مخلوقات، سب کچھ حضرت آدم کے سامنے آیا. بلکہ تفسیر میں کثیر میں یہاں تک ہے کہ حضرت آدم کے پاس اتنا نالج تھا، علم تھا کہ قیامت تک آنے والے جو چمچ ہوں گے، چمچے، پلیٹ، برتن، یہ سارے کا سارا علوم حضرت آدم کے پاس تھا. یہ کیوں بول رہا ہوں آگے آپ کو بتاؤں گا میں. پھر حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کا عرش دیکھا. جب اللہ نے مجھ میں روح ڈالی، میری روح میرے ناک سے گزرتے ہوئے میرے سر کے پاس پہنچی ہے، تو مجھے سمجھنے کا شعور آیا، آنکھوں میں دیکھنے کا نور آیا. تو میں نے اللہ کا عرش دیکھا. رأیت عرش ربی فوجدت اسم محمد علی ساقہ، کہ میں نے سب سے پہلے اللہ کا عرش دیکھا. حیران تھا کہ عرش پر کے، بلکہ عرش کے ارد گرد میں، عرش کے پیروں پر میں نے لفظ اللہ کے ساتھ ساتھ لفظ محمد دیکھا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سونا نہیں بولے ہوں میں، نہ تو تم نہ سونے دے، تم جو نہیں آئے ان کو بھی سونے دے گا گھر میں. تمہیں بھی خود کو سنو، سوئے ہوئے بھی خود کو سنیں گے. کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. سننا سنانا رہے گا، عمل کرنا کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے رأیت عرش ربی فوجدت اسم محمد. میں نے حضرت آدم علیہ السلام سے تخیلات کی دنیا میں پوچھ لیا، اے آدم بتاؤ تو صحیح تم نے کیا کیا دیکھا؟ حضرت آدم فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں میں نور آیا، سمجھنے کا شعور آیا. میری نگاہ میں سب سے پہلے اللہ کا عرش نظر آیا. تو سب سے پہلے جو چیز دیکھا وہ اللہ کا نام تھا. اللہ کے نام کے ساتھ میں نے محمد کا نام دیکھا صلی اللہ. ایک چیز نمبر 2، اللہ پاک جل شانہ نے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو. اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. اللہ پاک کے حکم کو سنتے ہی فرشتوں نے سجدہ کیا کہ نہیں کیا؟ ارے بولو نا بھائی، نہیں کیا نا؟ بولو مجھے کیا نا؟ شیطان کریا
کہہ کیا؟ سنو میری مائیں تم بھی سنو، میری بہنیں آپ بھی سنو اور تم بھی سنو. شیطان کریا کیا؟ نہیں کریا. کیا کریا انہیں؟ سجدے کا ابا واستکبارا، اس نے انکار کیا اور نافرمانی کی. پھر گیا وہ کہا کہ میں نہیں کروں گا. کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو آگ سے بنایا، اس مٹی سے بنایا، میں اس کے سامنے کیوں سجدہ کروں؟ پکڑ میں آیا. سنو دو چیزیں یہاں پہ، دو چیزیں. دماغ کے بھیجے کلیجے پھیپڑے میں اس بات کو اتارو. اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، خدا کی قسم کبھی بھی دل کے اندر تکبر نہ لانا. ورنہ یا علماء ہے، علماء سے بھری مجمع ہے، محفل ہے، میں کھلے اعلان کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. شیطان زنا نہیں کریا تھا، بدکاری نہیں کریا، فحاشی نہیں کریا، دھوکے بازی نہیں کریا. دنیا کے جتنے بڑے گناہ ہیں اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور 12 لاکھ سال تک لوح محفوظ میں کھڑے ہو کر عبادت کیا. پہلا آسمان میں اس کو ٹائٹل ملا عابد کا، دوسرے آسمان میں اس کو ٹائٹل ملا زاہد کا، تیسرے آسمان میں ٹائٹل ملا تقی کا، چوتھے آسمان میں ٹائٹل ملا نقی کا. اس طرح کرتے کرتے زمین سے لے کر تحت الثرى سے لے کر عرش معلی تک، لوح محفوظ تک وہ عبادت اس نے کی ہے. کوئی فرشتہ وہ عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکا، مگر تکبر، انانیت، گھمنڈ نے اس کی لاکھوں کروڑوں سال کی عبادت کو جھٹکے میں ختم کر دیا. نمبر 1 تکبر. میں تم سے کہتا ہوں میری بہن، تمہیں بھی یاد رکھنا اس بات کو، شیطان نے صرف ایک سجدے کا انکار کیا تھا، وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی نظروں سے مردود ہو کر مر گیا. لیکن تم روزانہ ہزاروں سجدوں کا انکار کر رہے ہو. تم روزانہ ہزاروں سجدوں کا انکار کر رہے ہو. مؤذن پکار رہا، آؤ مسجد کی طرف، اللہ پڑھا ہے. مسائل کا حل نماز میں، پریشانیوں کا حل نماز میں، تقاضے ضرورت نماز سے حل ہوتی ہے. مگر تم کہتے ہو کہ نہیں، کاروبار امپورٹنٹ، مین کمانے کا وقت، گاہک کا وقت ہے، لوگ آ جائیں گے، دکان کیسے بند کروں؟ یاد رکھ لو وقت ہے، آؤ پڑھ لو نماز، ورنہ وہ وقت آئے گا تم نہیں آؤ گے، تمہارے جنازے مسجد سے ضرور آ جائیں گے. نماز کی پابندی سے کمپرومائز نہیں کر سکتے. میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، ورنہ میں اس وقت بہت سخت بات آپ سے کرتا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. جتنی باتیں میں کر رہا ہوں یہ علماء حضرات میری رہبری بھی کریں گے، میں غلطی اگر بولوں سمجھ نہیں آ رہی. یہ بھی مجھ سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، میں ان کے سامنے ایک طفل مکتب ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا بھائی؟ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جس نے نماز چھوڑ دیا اس کا ایمان ختم ہو گیا. اگر وہ توبہ کر کے پھر تجدید کلمہ پڑھنا پڑے گا. نماز چھوڑنے والا ان کے مسلک کے نزدیک کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے. مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کو. حضرت فیض سبحانی، ذل رحمانی، شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں نماز چھوڑ دینے والے کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں. میرا فتویٰ نہیں، میرے سے غصہ نہیں ہونا تمہیں. کس کا فتویٰ ہے؟ کس کا بولو؟ محبوب سبحانی، ذل رحمانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ. نماز چھوڑ دینے والے کا کوئی مذہب نہیں. نماز چھوڑ دینے والے کی جنازے کی نماز نہ پڑھو، بلکہ نماز بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. کتنا سخت جرم ہے. قیامت کے دن اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة وإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. نماز کے چھوڑ دینے والے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا. جس کی نماز صحیح نکل گئی اللہ تعالیٰ باقی اعمال کو درست کر دے گا. جس کی نماز میں گڑبڑ نکلی پورے اعمال میں وہ اٹکتا اور پھنستا چلا جائے گا. پھر ٹاپک بدل جائے گی. نماز کے عنوان پر بولوں تو 2-4 گھنٹے کی کم پڑیں گے. نماز کی پابندی کریں گے بھائی؟ انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. پہاڑ کھولو رکھو، پہاڑ کھولو رکھو اللہ کے واسطے. میری بہنیں، میری مائیں، تم اتنی مشقت کے ساتھ، مشکلوں کے ساتھ گھر سنبھالتی ہو، تم سے پنجگانے نماز ادا نہ ہو تو پھر وہ گھر ہے. گھر کے افراد نماز نہ پڑھے وہ گھر ہے. گھر میں برکتیں کیسے آئیں گی؟ گھر میں رحمتیں کیسے آئیں گی؟ گھر کے اندر سکون کہاں سے آئے گا؟ جب تک تم اللہ کی غلامی میں نہیں آؤ گے، جب تک تم اللہ کے دربار میں اپنا ماتھا نہیں ٹیکو گے، اللہ اس سر کو لوگوں کے پاس
تمہیں عزت کی چوٹیوں پر پہنچا کر رکھ دے گا. کریں گے انشاءاللہ, یہ پابندی کریں گے انشاءاللہ. شیطان نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا, صرف سجدے کا انکار. اب میں کیا بولوں, لیٹس ٹیک دی ٹاپک. حضرت آدم علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا, اے آدم علیہ السلام آپ بتائیں تو صحیح, آپ کو اللہ نے نور دیا, آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت آ گئی, عقل میں شعور آ گیا, آپ نے کیا دیکھا؟ وہ فرماتے رأیت عرش ربی فوجدت اسم محمد علی ساقہ, میں نے محمد کا نام عرش کے پائے پر بھی دیکھا. حضرت آدم فرماتے ہیں اللہ کا حکم ہوا کہ فرشتوں میرے آدم کے سامنے سجدہ کرو. علماء موجود ہیں, ایک بہترین نقطہ آپ کو بیان کر رہا ہوں. ہمیں نماز پڑھتی نا, مان لو فار ایگزامپل ہمیں کعبۃ اللہ میں عمرے کو کہ حج کو گئے تو نماز پڑھے, کس کے سامنے سجدہ کریں؟ کعبۃ اللہ. میں اختلاف کی بات نہیں کرتا, میں محبت کی بات کر رہا ہوں, سیدھی سیدھی کلیئر بات. کس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں؟ ہاں, اللہ کے سامنے. اگر کوئی نان مسلم میرا بھائی وہ دیکھ لے, وہ یہ کہے گا کہ بھائی تو سجدہ ایک پتھر کے گھر کے سامنے کر رہا ہے. ظاہر سی بات, مسجد میں نماز پڑھتا ہوا دیکھ لے تو وہ کہے گا کہ بھائی تو جو ہے سجدہ اس جگہ پر کر رہا ہے یا تو امام کے سامنے کر رہا ہے, کیونکہ امام سامنے ہے. دوسرے صف والے پہلی صف والوں کو سجدہ کر رہے ہیں, تیسری صف والے سامنے کی 2 صفوں والوں کو سجدہ کر رہے ہیں. بات یہی نا. اب بولیں گے حضرت جتنا پڑھو تو تمہیں فائدہ نہیں نا, حضرت تمہارے عقل کو مٹھی پڑھو, تمہیں پتہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کیا؟ قبلہ ہمارا ڈائریکشن, قبلہ ہمارا, ارے بولو یار, قبلہ ہمارا ڈائریکشن سجدہ اللہ کے لیے ہے. تو وہی بات تفسیر ابن کثیر میں حضرت علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ آدم قبلہ پہ سجدہ اللہ کے لیے تھا. بولو نا سبحان اللہ. نماز میں کتنے سجدے؟ بولو جلدی بولو. 2 سجدے نے نماز میں, ہر رکعت میں 2 سجدے آتے ہیں. دیکھو نماز میں جب اللہ تعالیٰ دیے معراج کے دن کو ہمارے نبی کو نماز ملی. ایسا دیکھ رہے ہیں بابا, کبھی دیکھے نہیں کیا. بولو تمہیں بھی ذرا, جب تک شیخ حضرت مرے نا, میں بھی ذرا ساتھ دینا, بول کو بات کرو. اللہ پاک نے معراج کے موقع پر ہمارے نبی کو نمازیں دیا, یس یا نو؟ لیکن وہ نماز میں سجدہ ایک تھا. اب حضرت ہمیں پکڑ لیتی بات میں نیچے اتر رہے دیتے نہیں, سمجھ میں آ رہا کیا؟ وہ نماز میں بولو نا سجدہ ایک تھا. حضرت جبرائیل فجر کے ٹائم پر آئے, وضو کیا, نبی نے دیکھا, وضو کیا. حضرت جبرائیل نے 2 رکعت فجر کی فرض نماز پڑھائی, پہلے سجدے میں گئے, ایک ہی سجدہ نماز میں تھا. اتنا لمبا سجدہ ہوا حضرت جبرائیل کا. تفسیر ابن کثیر بھی لکھا, اتنا لمبا انہوں نے سجدہ کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ شاید جبرائیل اٹھ گیا ہوگا. نبی نے, سنو سبحان اللہ بولا, نبی نے نزاکت میں ایک سجدے میں گئے, جبرائیل سجدے میں, نبی نے اپنا سر اٹھایا, پھر واپس چلے گئے کہ جبرائیل ابھی بھی سجدے میں ہے. اللہ کو یہ ادا بھا گئی. اللہ نے کہا جبرائیل تو ایمان ضرور ہوگا, لیکن نبی کی ادا بھا گئی ہے. نبی کے سجدے 2, تیرا 1 ہے. اب قیامت تک کے لیے اب 2 نماز 2 ہی سجدے ہوں گے, تیری ابتدا کا ایک سجدہ نہیں ہوگا. سبحان اللہ. آئی نا بات سمجھ میں نہیں آئی؟ دوسرا سجدہ کس کا صدقہ؟ حضور صلی اللہ علیہ میرے نبی کا صدقہ. دوسرا سجدہ کس کا صدقہ؟ میرے نبی کا صدقہ. چاند و سورج کس کا صدقہ؟ نبی کا صدقہ. چاند میں چمک کس کا صدقہ؟ نبی کا صدقہ. ستاروں میں چمک کس کا صدقہ؟ نبی کا صدقہ. آدم سے بات کریں گے, دادا جان آپ آؤ نا سامنے, ہم آپ سے تخیلات کی دنیا میں یہ مل کر پوچھتے ہیں کہ آپ کتنے بڑی شخصیت ہیں, رب نے آپ کو بنایا ہے, کیا دیکھا تم نے؟ اب سنتے چلے جاؤ, ٹاپک چینج نہیں کروں گا. حضرت آدم فرماتے ہیں رأیت عرش ربی, میں نے رب کا عرش دیکھا, علی ساقہ محمد, اور اللہ کے عرش پر بھی لفظ محمد لکھا ہوا دیکھا. پھر میری نظر پڑ گئی, فرشتوں کو حکم ہوا, فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. آدم کے سامنے سجدہ ہوا. حضرت آدم نے دیکھا فرشتوں کی زمینوں پر کہ لفظ محمد لکھا ہوا ہے. حضرت آدم حیران تھے, میں بندہ اکیلا ہوں لیکن پیدا کوئی ہوا نہیں, رب اکیلا ہے, میں اکیلا ہوں, فرشتے موجود ہیں, یہ محمد کون ہے؟ جبرائیل کو دیکھا, میکائیل کو دیکھا, اسرافیل کو دیکھا, اسرائیل کو دیکھا, سارے فرشتوں کو میں نے دیکھا, سجدہ کرتے دیکھا. یہ محمد کون ہے؟ محمد کون ہے؟ حضرت آدم تجسس میں ہے, جنت میں گئے, بالا خانے نظر آئے, رأیت الجنت الفردوس, جنت کے بالا خانوں کو دیکھا. رأیت شجرہ ولا ورقہ الا رأیت اسم محمد, کہ حضرت آدم فرماتے ہیں میں نے جنت میں گیا, جنت کے درختوں کو دیکھا, جنت کے پتوں کو دیکھا,
دیکھا, جنت کے بالا خانوں کو دیکھا, جنت کے در و دیوار کو دیکھا, جنت کے حور و غلمان کو دیکھا, جنت کے گلستان کو دیکھا, جنت کے پھولوں کی پتیوں کو دیکھا, جنت کے نہروں کے مچلتے ہوئے سیلابوں کو دیکھا, جنت کی ایک ایک چیز کو میں نے دیکھا, جنت کے کبار و دریچوں کو میں نے دیکھا, جنت کے حوروں کو میں نے دیکھا, جنت کے غلمان کو میں نے دیکھا. خدا کی قسم, رب کعبہ کی قسم, حضرت آدم فرماتے ہیں ہر چیز پر میں نے لفظ محمد لکھا ہوا دیکھا. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا تو نہیں کہ حضرت پھپڑے پہ گئے تمہیں بچنے پہ گئے, ایسا ہے کیا؟ یہ کوئی زیادہ مئی سسٹم پوری رات حضرت چیخا مارے کیا بھی سمجھ میں آیا نہیں, ایسا تو نہیں ہے نا, کلیئر آ رہی نا بات سمجھ میں, نیندہ آ رہی کی نہیں نا. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں, اللہ نے کہا, یہ سلسلہ کہاں سے شروع کیا ہوں وہ سنو. حضرت آدم فرماتے ہیں اللہ نے کہا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اے آدم, وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. آدم دیکھنا, جنت میں جا, کھا پی رہے میوے نعمتیں سب تیرے لیے ہیں, مگر سن یہ درخت کے قریب نہیں جانا. ٹھیک ہے, اللہ نہیں جاؤں گا. جنت میں گئے تو اسی درخت کھا لیا. وہ تفصیل لمبی کرے تو بہت لمبا ہو جاتا ہے. جنت میں گئے کھا لیا, غلطی ہوئی نہیں ہوئی؟ ارے ہوئی نا, چوک ہوئی نا ان سے. اللہ نے اس پاداش میں کہا آدم آپ اب دنیا میں جنت میں نہیں رہ سکتے, آپ کو اترنا ہے دنیا میں. حضرت آدم علیہ السلام دھرتی پر زمین پر اتر آئے. رات کا وقت تھا, آسمان سر کو لگ رہا تھا. روتے رہے, یا اللہ بڑی رحمتوں والی جنت میں تھا, برکتوں والی جنت میں تھا, حور و غلمان کی صحبت میں تھا, فرشتوں کے ماحول میں تھا, نیکیوں تسبیحات کاروں میں گونجتے تھے. یہ کہاں آ گیا, ویرانہ ہے, تنہائی, اندھیرا ہے, کیا ہوگا, کیسے ہوگا. روتے رہے. تفسیر ابن کثیر میں لکھا حضرت آدم علیہ السلام 400 سال تک روتے رہے. کتنے سال تک؟ 400 سال. کتنے سال تک؟ 400 سال. 400 سال تک. سنو ابو تو سنو, سبحان اللہ, اپنی بولنا. حضرت آدم فرماتے ہیں 400 سال رویا. اوپر سے اٹھتی تھی چیل, وہ نیچے آئی اور حضرت آدم کے آنکھوں کے آنسو کا پانی ندی کی شکل میں بہتا تھا. اس میں پی کر یہ کہتی تھی خدا کی قسم اتنا میٹھا پانی میں نے آج تک نہیں پیا. تو کتنا روتے تھے حضرت آدم, بہت روتے تھے نا. حضرت آدم 400 سال روئے, 400 سال روئے. ایک رات ان کے دماغ میں بات آ گئی. سنو, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اللہ سے دعا کر رہے. دعا کرتے انہوں نے کہا اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے کہا آدم تو نے کیا مانگ لیا؟ اللہ میں نے جب دنیا میں آنا تھا نا, اس سے پہلے جب تو پیدا کیا عرش پہ دیکھا تو محمد, فرش پہ دیکھا تو محمد. اے اللہ پاک, جو علوم تو مجھے سکھایا تھا ان علوم کے اندر چاند, سورج, ستارے, سیارے, کوكب, ہوا, فضا, ابروا, سمندر, بحر, شمس و قمر, نوری, ناری, آبی, خاکی مخلوق, میں نے جنگلی, بیابانی, صحرائی, علاقائی اور پہاڑی, زمینی ساری مخلوقات کو دیکھ لیا. خدا کی قسم جس چیز کو بھی میں نے دیکھا ہر چیز پر لفظ محمد تھا. میں اسی وقت سمجھ گیا یہ کوئی عام شخصیت, ارے بولو نا, نہیں. سنو, اب سنو, ہر شخصیت کا تعارف اس کے آنے کے بعد ہوتا ہے. میرے نبی کی ذات وہ ذات ہے جو ابھی آئے نہیں, تذکرے چل رہے ہیں. بولو سبحان اللہ, ابھی آئے نہیں تذکرے, بولو نا بھائی, چل رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں رب باری تعالیٰ میری گناہ کی غلطی کی معافی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے صدقے سے مانگتا ہوں. اے اللہ پاک میری غلطی کو درگزر فرما دے. اب کیا ہوا وہ سنو. اللہ پوچھ رہے آدم محمد کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ کہا اللہ جانتا ہوں, بہت کچھ میں نے دیکھا محمد کے بارے میں. اللہ وہ بڑی شخصیت ہے. سنو, اب سنو, وہ بڑی شخصیت بڑی ہے. کہ آدم نہ شخصیت بڑی نہیں ہے, آدم نہ شخصیت بڑی نہیں ہے. سننا, اگر اس لاڈی نے محمد کو پیدا کرنا نہ ہوتا میں تجھے بھی پیدا نہیں.
سبحان اللہ. یہ ایک بات نہیں. کہا آدم تو نے کیا مانگا؟ مانگا یہ کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے. آدم کاش اگر تو تیری نسل سے آنے والی قیامت تک کی انسانیت کے لیے، ذریت کے لیے، لوگوں کے لیے، بوڑھے جوان بچے کے لیے، قیامت کے آخری وقت کے لیے بھی تو دعا مانگتا، میری عزت کی قسم ایڈوانس میں سب کے گناہوں کو معاف کر دیتا. محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابھی دنیا بنی نہیں، آسمان بنا نہیں، چاند بنا نہیں، سورج تپش آئی نہیں، چاند میں چمک آئی نہیں، ستاروں میں جھلک آئی نہیں، اور پہاڑ اب ربا سمندر بنے نہیں. دنیا کائنات کے بننے سے 2000 سال پہلے میرے نبی کا نام اللہ نے قرآن میں لکھ دیا تھا. حضرت آدم سے 2000 سال پہلے اللہ نے سورہ یاسین پڑھ کر فرشتوں کو سنایا. یس یا نو؟ یس بولو. یس کیا بولتے؟ ہاں بولو. ہمارے اللہ پاک نے سورہ یاسین فرشتوں کو پڑھ کے سنایا. فرشتے فرماتے کلام اللہ کا اور لفظ بھی اللہ کے. جب اللہ نے سورہ یاسین سنائی تو ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ یاسین کون ہے جس کی قسم اللہ قرآن میں کھا رہا ہے. فرشتوں نے پوچھا اللہ یہ یاسین کون ہے؟ انک لمن المرسلین، کہ جس کو رسول بنا کر میری قسم ہے یاسین کی کہ میں نے تجھے رسول تقسیم کا مان لیا ہے. یہ کون ہے؟ کہا فرشتوں یہ میرا یاسین وہ یاسین ہے، اگر اس کو نہ بنانا ہوتا میں تمہیں بھی نہ بناتا. نبی آئے نہیں، تذکرے چل رہے ہیں. نبی آئے نہیں، تبصرے چل رہے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ لفظ محمد، لفظ بولو بولو جلد بولو. لفظ محمد کیا ہے؟ محمد سن، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس باپ کے 3 بیٹے ہوں. کتنے بیٹے؟ 3 بیٹے. اگر اس نے ان 3 بچوں میں سے ایک بچے کا نام بھی محمد نہ رکھا تو اس نے میرے ساتھ برا کیا. لیٹسٹ نام بولو حضرت، لیٹسٹ. مجھے ایک بات پوچھے، نام بولو حضرت. رامسیس بولے ہمیں، کیا بولے؟ کیا بہترین نام حضرت. اب پوچھو حضرت رامسیس کو تو فرعون کا دوسرا نام، فرعون کا علینا کیا ترجمہ؟ ہم پر. کیا بہترین نام رکھے تھے. چائنیز ہمارے سب سے اچھے ہیں بولنا. یہ نام آئی علیزہ، علینا، فلیمہ، کیا نام آئی ہے؟ معاف کیجئے اور کسی کا نام ہے، نام اچھا رکھو. فرمایا کوئی باپ ہو 3 بیٹے ہو اگر اس نے میرا نام نہ رکھا ہو، فرمایا اس نے میرے ساتھ برا کیا. دوسری بات فرمایا کہ اس نے میرے ساتھ جہالت کا معاملہ کیا. تیسری بات فرمایا اس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، حضرت جانتی ہے بات کو. اور سنو لفظ محمد کیا ہے؟ قیامت کے دن اذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن. فيأتون إبراهيم فيقول اشفع لنا إلى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله. فيأتون موسى فيقول اشفع لنا إلى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته. فيأتون عيسى فيقول اشفع لنا إلى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا بولتے ہیں؟ حدیث سنایا نہیں. قیامت کے دن لوگ آدم کے پاس جائیں گے، کہیں گے آدم جاؤ اللہ سے سفارش کرو، آپ ہمارے دادا. آدم بولیں گے اللہ نے یہ کہا تھا جنت میں پھل مت کھانا، چھوڑوں گا نہیں، کھا لیا. اللہ پکڑنے تو کیا کروں گا، میں نہیں جا سکتا. تم ایک کام کرو، ابراہیم کے پاس جاؤ. ابراہیم کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے لست لہا، میں یہ آج طاقت نہیں رکھتا. موسیٰ کے پاس جاؤ، موسیٰ کے پاس جائیں گے، موسیٰ کہیں گے عیسیٰ کے پاس جاؤ، عیسیٰ کے پاس جائیں گے، عیسیٰ کہیں گے آج اس وقت میں کوئی ہماری سفارش کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف 2 جہاں کے سردار آقا نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس جاؤ. لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، وَأَقِرَّ لَهُ سَاجِدًا، ہمارے نبی سجدے میں اللہ کے عرش کے سامنے جا کر پڑ جائیں گے.
سمجھ جائے گی نا بات؟ ارے بات سمجھ جائے گی؟ اب کیا ہوگا سنو غور سے سنو جملے کو، کتنا بہترین ہے جملہ. ہمارے نبی جائیں گے اللہ کے عرش کے سامنے سجدے میں پڑ جائیں گے، اللہ کہاں دیکھنے والا، اللہ کو ترس آئے گا، اللہ فرمائیں گے سنو یا محمد ارفع رأسک وقل یسمع لک وسل توطا واشفع تشفع. اے محمد اٹھا اپنا سر، اے محمد اٹھا اپنا سر. جب یہ جملہ اللہ کہیں گے یا محمد ارفع رأسک وقل یسمع لک وسل توطا واشفع تشفع، اٹھا میرے نبی تیرے سر، جو تو کہے گا تجھے دیا جائے گا، جو تو مانگے گا عطا کیا جائے گا، جو تو سوال کرے گا پورا کیا جائے گا، جس پر بھی تیری انگلی اٹھے گی اس کی بخشش کر دی جائے گی. یہ اعلان ہوگا تو ہمارے نبی کو اللہ کیسے پکاریں گے؟ بولو جلدی بولو یا محمد ارفع رأسک. جب یہ جملہ نکلے گا سنو نا، ہم میں سے کتنے محمد نام کے ہوں گے؟ اللہ جب نبی کو پکارے گا یا محمد تو اس وقت میں سب جتنے دنیا میں جنہوں نے محمد نام رکھا وہ سب کھڑے ہو جائیں گے. اللہ فرمائیں گے تم کیوں کھڑے ہو؟ میں تو میرے لاڈلے کو پکار رہا ہوں. وہ کہیں گے اللہ ہمارا نام بھی محمد ہے. اللہ فرمائیں گے مجھے شرم آتی ہے انہیں جہنم میں بھیجتے ہوئے جن کا نام محمد ہو اور اس کو عذاب دے تو مجھے حیا آتی ہے. صلی اللہ کتنا پیارا نام ہے. شرم آتی نا پرانے اولڈ نام رکھنے میں؟ رکھیں گے بھائی انشاءاللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر محمد نام کا بچہ ہو، جس گھر کے اندر، وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں. سنو جس گھر کے اندر محمد نام کا بچہ ہوتا ہے فرمایا اس گھر کی حفاظت باڈی گارڈ نہیں، لوکل گلی کے کتے نہیں، معاف کیجیے گا گھروں میں کتے پالنے کا رواج، کہیں کو حفاظت کے واسطے ارے اپنے بچوں کے نام محمد رکھو. تمہاری گھر کی حفاظت آسمانوں سے لے کر فرش تک فرشتے حفاظت کے لیے اتر آئیں گے. یہ میرے نبی نے فرمایا. سنو اب سنو، اللہ کے پاس فرشتے ہیں کھربوں اربوں بے انتہا لامتناہی بے حد و حساب. اللہ کے دربار میں فرشتے ہے کہ نہیں بھائی؟ تو منڈا نے ہلانے کا بیان ختم کرا ہے نہیں ہے نا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے فرشتوں کو بنایا، سب کو ڈیوٹی لگائی. کوئی فرشتے ہیں جو اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں، کوئی فرشتے ہیں جو قیام میں ہیں، کوئی فرشتے ہیں جو سجدے میں ہیں، کوئی فرشتے ہیں جو رکوع میں ہیں، کوئی فرشتے ہیں جو اللہ کی تقدیس بیان کر رہے ہیں، کوئی فرشتے ہیں جو اللہ کی تحمید بیان کر رہے ہیں، کوئی فرشتے ہیں جو اللہ کی تعظیم بیان کر رہے ہیں. مگر سنو اب بات سنو، اللہ نے کروڑوں اربوں کھربوں ایسے فرشتوں کو بھی پیدا کیا ہے. ان کا کام صرف اتنا ہے کہ جس نے دنیا کے اندر محمد نام رکھا ہوگا اس کی حفاظت کرنا ہی ان کی عبادت ہے. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھیں گے نام انشاءاللہ. ایک عورت آئی ہمارے نبی کے پاس، ایک عورت ہمارے نبی کے پیچھے والے بولو ذرا، ایک عورت ہمارے نبی کے پاس، میں سونے دیتا نہیں، میں بھی بول رہا ہوں سونے کا رہا تو بھی نہیں سن دیتا ہوں، تو میں بولتے رہنا حضرت گلہ بٹھانے نہیں بیٹھے، تمہیں بھی ذرا بٹھا دو آرام سے بیٹھے ہوئے. آپ کسی پر ہاتھ رکھتے ہیں تو پھر اس پر رحمتیں برکتیں اتر آتی ہیں. اے محمد میرے لیے دعا کرو نا. کس لیے؟ اس لیے کہ میرے 6 بچے ہوئے، 6 کے 6 بچے بھی بچپن کی حالت میں مر گئے، کوئی بچہ میرا زندہ نہیں رہتا. دعا کرو کہ میرا بچہ زندہ ہو. سنو سنو میری ماں تم سنو. فرمایا میری بہن عورت میں تم سے ایک بات کہوں. جی فرمائیے محمد. اے اللہ کے نبی نیت کر لو اگلا بچہ ہوگا تو اس کا نام محمد رکھوں گی. وہ عورت نے کہا ٹھیک ہے محمد رکھوں گی. وہ گئی بچہ ہوا الحمدللہ بڑا ہوا، اس عورت نے اس بچے کا نام محمد رکھا. حضرت عطا بن یسار رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی عورت کے دل میں کوئی باپ کی چاہت یہ ہو کہ اس کے ہاں اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہو، فرمایا پہلے سے ایڈوانس میں اس بچے کا نام محمد طے کر لو، یقیناً اس کے آنے والا بچہ ضرور لڑکا پیدا ہوگا. اور ایک شخصیت فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ارادہ کیا کہ میرا بیٹا پیدا ہوگا میں نام محمد رکھوں گا. بیٹا پیدا ہوا، پھر نیت ہوئی، نبی کی محبت زیادہ تھی، پھر ارادہ کیا پھر محمد رکھوں گا. تیسرا دوسرا بھی بیٹا ہوا، پھر نیت کیا کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا
محمد رکھوں گا. وہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں 7 بچے ہوئے, وہ 7 کا نام میں نے محمد 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 رکھتا چلا گیا صلی اللہ محمد کوئی عام لفظ نہیں ہے. کائنات کے بننے سے 2000 سال پہلے اللہ نے اسلام کو رکھ دیا. عمل کریں گے انشاءاللہ. سنو آخری گفتگو کا ڈی این سے میرا کچھ باتیں آپ سے کر رہا ہوں. حضرت بی بی آمینہ جب ماں کے نبی ماں کے پیٹ میں تھے نا, ایسا نب کو دیکھو, ایسا نب کو دیکھو, تھے نہیں تھے. حضرت آمینہ کے بارے میں ہے, آمینہ کے بارے میں فرمایا آمینہ بیٹھی ہوئی ہے. لوگ آ کر پوچھتے تھے آمینہ تم کہاں سے خوشبو خریدتے ہو, اتنی خوشبو آتی ہے, گلی میں گزرتے ہیں تو خوشبو تیرے گھر سے بھیگ اٹھتی ہے. فرمایا میں بھی حیران ہوں, پریشان ہوں, جب سے یہ بچہ میرے پیٹ آیا ہے نا اس دن سے پریشان ہوں یہ خوشبو کو لے کر کے. آخر اتنی خوشبو, اور ملک شام, ملک ایران, دنیا بھر کے ملکوں کے اندر وہ خوشبو میسر نہیں ہے جو میرے پاس سے آتی ہے. اور عجیب بات ہے, عجیب بات ہے, کیا عجیب بات ہے. آمینہ کیا فرماتی, میری بہنیں آپ سنو. حضرت آمینہ فرماتی ہیں میں رات بھر سوتی ہوں, رات میں گھر سوتی ہوں, مجھے گھر کے کونوں سے آوازیں آتی ہیں. تم نہ بھی آتے نہیں آتے. چمچے گر گئے تو کون کی ہے, پردہ ہوا کو اڑیا تو کون کی ہے, رتی کس کا جو بھی باہر سے ہوا کو فین کر لیتے لیٹ کا اجالا چمک پڑ کو گئی تو کون کی ہے. یہ ڈھانچے بٹھالے کو ایک دن اٹھ جائے پچھلے کے اوپر. سمجھ میں آ جنات کا میرا بیان ہے, ورنہ میں جنات پر الحمدللہ تقریباً 4 گھنٹے آرام سے بولوں گا اللہ کے فضل سے. تاریخ جنات اور شیاطین کتابیں پڑھو. جنات کے دادا صاحب کا نام سموم, سموم کو اللہ تعالیٰ میں آبادی بات تو بولو برداشت کر لیتے نا, برداشت کرتے نہیں کرتے نہیں. سموم کو اللہ سامنے کھڑا کیا, اللہ پوچھ رہے سموم تو جنات کا دادا تجھے کیا ہونا, تو دادا ہاتھ بننے کو بولی اللہ پاک مجھے 4 چیزیں ہونا. میری بہنیں تمہیں خاص طور پر سنو, میرے کا جینا مشکل کرتا نہیں تمہیں. سنو یہ ڈر کے معاملے میں, ورنہ تمہارے بغیر ہماری دنیا بیکار, تمہارے بغیر ہمارا گھر بیکار. تم ہمارے گھر کی برکت ہے, تم ہماری گھر کی رحمت ہے, تم ہماری گھر کی سعادت ہے. تم نہ ہو تو ہم نہیں ہیں, تمہارے بغیر ہمارا جینا مشکل محال ہے. اللہ تمہیں نیک توفیق دے, اللہ تمہاری عمروں میں درازگی دے, اللہ تمہیں اور صحت کاملہ دے. تم ایسی ہو کہ جہاں پر بھی تم نے پلو اٹھایا ساری کائنات کو تم نے بدلا ہے. تمہاری دعاؤں میں تاثیر ہے, تمہاری باتوں میں صداقت ہے. تم نے ولیوں کو جنم دیا ہے, تم نے علماء کو جنم دیا ہے. میری بہنیں اللہ نے آپ کو مقام اور رتبہ شان سے نوازا ہے. آگے سنو اب کیا بول رہا ہوں, یہ جملہ بول کے اتنا بیان کرنا پڑ رہا ہوں, نہیں بولتا تو بھی ہوتا تھا نہیں. اب سنو, دادا سموم کو اللہ سامنے کھڑا کیا. دادا صاحب کو پوچھے اللہ پاک تجھے کیا ہونا بھائی, وہ بولے اللہ 4 چیزیں. غور سے سن لے جلدی فاسٹ. نمبر 1, اللہ تعالیٰ مجھے ایسی طاقت دے, مجھے میری نسل کو, ہمیں سب بھی دیکھنا, ہم لوگ کو بھی نہیں دیکھنا, ہم نے سب بھی دیکھنا, ہم لوگ کو بھی ایسی پاور دے, ایسی طاقت دے. اللہ کرے ٹھیک ہے. اب جو آمینہ کامینہ معاف کیجیے گا, میری آنکھوں میں وہ سینسر تو نہیں ہے. میں بھی 16 سال پڑھا, بڑے بڑے کتابیں پڑھا, بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, ابو داؤد, نسائی, طحاوی, مسلم, بڑی کتابیں میں نے پڑھا, 25 کے بھی پڑھا. آج تک میرے ہنکر میں کوئی سینسر نہیں ہے. جنات مجھے دیکھ رہے, تمہارے گھر میں حیثیت کا ہے صاحب, کہاں سے آ جاتا. یہ دادا سموم اور اللہ کے درمیان ڈسپیکٹ ہو رہا. ہمیں سب کو دیکھنا, ہم کو بھی نہیں دیکھنا. اب بتا بھائی عامر صاحب تجھے کیسے نظر آ رہا؟ یس یا نو, میری بات میں لاجک ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے تو میں بولو صاحب, پھر تمہارے گھر کا چٹنی سمجھ میں آ رہا, لوکل ہوں میں, سیدھی بات. دادا سموم اللہ کی طرف ڈسپلن ختم. نمبر 2, یہ اللہ ایسی طاقت دے, ایسی پاور دے, ایسی صلاحیت دے, ہمیں کسی چیز کے اندر انٹر ہونا, چلے جانا بولے تو چلے جانے کی طاقت دے. یہ دوسری چیز. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, جہاں چاہے تم جس میں جانا چاہے چلے جاؤ. اسی وجہ سے انسانوں کے بدن میں آ جاتے ہیں. سو 2 ہو گئی بھائی. 2 نمبر 3 فرمایا ایسی طاقت دے, ایسی صلاحیت دے میرے رب, ہم جس کو بھی دیکھ لیں اس کی کاپی بن جانا. ہمیں جس کو بھی دیکھے اس کی, ارے بولو یار, کاپی بن جانا, اس کے سرکہ بن جانا. نمبر 3. نمبر 4 فرمایا اللہ ایسی طاقت, ایسی صلاحیت دے, ہمیں بڈھے ہو کر نہیں مرنا. کیا بولنا لے بولو, ہمیں بڑھاپا آنا نہیں اور بڑھاپا آنا, لیکن بڑھاپے میں نہیں مرنا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے. پھر حضرت بڑھے نہیں ہوتے, کیا بولو, بڑھے ہوں گے. اللہ میں جلال الدین سیوطی نے لکھا بڑھاپا آئے گا, اللہ پھر جوان کر کے ان کو موت دے گا. بس سمجھ آ گئی.
حضرت کتنی بہترین بات بولے حضرت، زبردست ہے، پھر بھی ڈر لگتا ہے حضرت، ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ سنو، جنات کو اللہ نے ہواؤں کا جھونکا بنایا ہے، کیا بنایا ہے؟ جلدی سنو یار، ہواؤں کا جھونکا۔ ہوا فیل ہو سکتی، پکڑ میں نہیں آ سکتی۔ ارے یاد رکھو، ہوا فیل ہو سکتی، پکڑ میں نہیں آ سکتی۔ اگر ہوا ہم نہ پکڑنا چاہے تو بھی پکڑ، ارے بولو یار، نہیں سکتی۔ جنات ہواؤں کے جھونکے ہیں، یا تو انہوں بدن دھارنا، یا تو کسی کی کاپی بننا، شیر کی بن سکتے، جیسے انہوں نے کہا جس کی بھی کاپی بننا چاہے بن جانا، ان کے پاس طاقت ہے، وہ چاہے بلی بن جائے، وہ چاہے چوہا بن جائے، وہ چاہے سانپ بن جائے، سمجھ آ رہا، وہ چاہے ہاتھی بن جائے، مگر جو جانور کا انہوں روپ دھار لیں گے طاقت کو لمیٹڈ میں آ جائیں گے، جتنی جس کی طاقت ہوگی اتنی ہی رہے گی، بڑھے گی نہیں۔ بلی بن جائے تو 100 بلیوں کی طاقت نہیں آئے گی، وہ نارمل بلی کی طاقت میں آ جائے گا۔ تو بھی مقابلہ کر لو، 6 فٹ کے آدمی کا مقابلہ کر لیتی ہیں، جھنگور کو دیکھو چلو پڑھو، جنات کو بھی پکڑتے بھی نہیں وہ لوگ، ان کو دیکھو ڈر رہے۔ دیکھو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ تجھے ایک چیز بتاتا ہوں، جن نے بتایا تھا، جن کے سردار نے بتایا تھا، ابو ہریرہ تجھے ایک چیز دیتا ہوں، سن، بخاری شریف کی روایت ہے، سن وہ چیز یہ ہے، آیت الکرسی پڑھ لیا کر دن میں ایک دفعہ، جس طرح ہم کو تم لوگ نہیں دیکھتے، تو آیت الکرسی پڑھ لے گا تو ہم تمہیں نہیں دیکھ سکتے۔ صلی اللہ، یہ صدقہ بھی نبی کا صدقہ ہے۔ عمل کریں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کئی کو بات آگے سنیے، کئی کو بھی آگے، اچھا چلو۔ حضرت بی بی آمینہ فرماتی ہے، میرے گھر کے کونوں سے آواز آ رہی ہے، کیا آ رہی ہے؟ لاش بات ختم، کتنا ٹائم ہونے کا ہے نا؟ ابھی کچھ 15-20 منٹ بس۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے، میرے گھر کے کونوں سے، بولو نا بھائی، آوازیں آتی ہیں۔ کیسی آوازیں آتی ہیں؟ فرمایا، کبھی آواز آتی ہے، بشرا لک یا آمینہ فی بطنک رحمت للعالمین، آمینہ مبارک ہو، یہ کوئی عام سا بچہ نہیں ہے، بڑا خاص ہے، سارے کائنات کے لیے رحمت بن کر آنے والا ہے۔ کبھی آواز آتی ہے، بشرا لک یا آمینہ فی بطنک سید الاولین والآخرین، آمینہ مبارک ہو، تیرے پیٹ میں جو بچہ آنے والا ہے نا، یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انبیاء، اتقیاء، اولیاء، پیغمبر، رسول دنیا میں آئیں گے، ان سب کا سردار ہو کر آئے گا یہ بچہ۔ پھر آواز آتی ہے، بشرا لک یا آمینہ، آمینہ مبارک ہو تجھے، تیرے پیٹ میں کوئی عام نہیں ہے، یہ شفیع المذنبین ہے، یہ گنہگاروں کی شفاعت کرنے والا ہے۔ بشرا لک یا آمینہ فی بطنک رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین، اے آمینہ مبارک ہو، یہ بچہ جو تیرے پیٹ میں آنے والا ہے یہ کوئی عام نہیں ہے، بڑا خاص ہے، اس لیے کہ یہ بچہ جب آئے گا نبیوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، یہ آخری پیغمبر بن کر آئے گا۔ صلی اللہ صلی اللہ، بیٹھے لوگ ہو گئی، ختم کریں گے، ختم کر دیے بھائی 11:30 تک بیٹھیں گے انشاءاللہ، یہ بات بولو، بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ جو نیند میں نہیں ہو دو ہاتھ اٹھا کو بولو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جذبے میں ہے آپ لوگ۔ چلو پھر بات کرو، چلو اب سنو، حضرت آمینہ کیا فرماتی ہے؟ حضرت آمینہ فرماتی ہے، عجیب امتحان میں ہو، کشمکش میں ہو، میرے جسم سے خوشبو پھوٹتی ہے، کونوں سے آوازیں آتی ہیں، خوشخبری دیتی جاتی ہے، آمینہ مبارک ہو، آمینہ مبارک ہو، آمینہ مبارک ہو، میں حیران ہوں، زمانے سے پریشان ہوں، آمینہ اور کچھ بتاؤ کہ کیا حال ہے۔ اب سنو، اب سنو، آمینہ فرماتی ہے، میں پانی بھرنے کے لیے کنویں پہ جاؤں، ڈول ڈالتے نہیں، پانی خود بخود اوپر آتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ نبی آئے نہیں، تذکرے چل رہے ہیں، نبی آئے نہیں، تبصرے چل رہے ہیں۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے، میں درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو درختوں سے السلام علیکم یا آمینہ، آمینہ تجھ پر سلامتی ہو کہ آخری نبی کی اماں ہو۔ پریشان ہو، عجیب بات بتاؤں، آمینہ فرماتی ہے، میں کسی پہاڑ پر پتھر پر پیر رکھ دیتی ہوں، موم بن جاتا ہے، پریشان ہو۔ نبی آئے نہیں، ارے بولو یار، نبی آئے نہیں، تصویریں چل رہے ہیں۔ صلی اللہ اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم۔ مدینے میں کیا ہوا، تبا ایک یمن کا بادشاہ گزرا، کون گزرا؟ ارے بولو، تبا،
اس کا نام تبا نوے تبا، یمن کا بادشاہ تھا. اس کا بیٹا شکار کرنے مدینے کو آیا نبی سے پہلے. حضرت دانیال علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ بیان کر رہا ہوں. مدینے کو آیا، وہاں کسی نے اس تبا بادشاہ کے بیٹے کو کوئی قتل کر ڈالے. کیا کر ڈالے؟ تبا بادشاہ کے بیٹے کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا گیا. تو تبا تو یمن کا بادشاہ بڑا غصے میں تھا، لال پیلا ہو گیا. ہزاروں کی فوج لے کر وہ آیا اور یہ کہہ کر آیا اب صفحہ ہستی سے، اس زمین سے وہ خطہ ہی ختم کر دوں گا جس خطے میں میرے بیٹے کو قتل کیا گیا ہے. وہ جب آیا تو وہ جگہ یسرک یعنی مدینہ. کیا وہ؟ مدینہ. رات آیا، رات کا دوپہر کا وقت تھا. رات کا آنے کے بعد میں اس نے جو ہے تیر برسائے، گولے چلائے، آگ جلائی، پتھر پھینکے گئے، جو ملا ان کو مار دیا گیا. رات کا بہت لمبا حصہ گزر گیا تو مدینے والوں نے کھانا وانا بنا کر کے جو اس کو تباہ کرنے کے لیے آیا تھا، جو ان کے گھروں کو آگ لگانے کے لیے آیا تھا، جو ان کی نسلوں اور بچوں کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، اس کی دعوت کا انتظام کرنے کے لیے مدینے والے آئے. تبا نے پوچھا عجیب بات ہو، میں دشمن ہوں تمہارا، کھلا دشمن، اور مارنے کے لیے آیا ہوں، اور تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تم لوگ کیا تو میری مہمان نوازی کر رہے ہیں؟ عجیب بات ہے. تو اس نے کہا بادشاہ، اے بادشاہ، اصل میں یہ ہے کہ تو ہوش میں نہیں ہے. اب سنو، تو اصل میں یہ ہے کہ ہوش میں تو کیا سمجھتا ہے؟ مدینہ مٹا دے گا، یثرب مٹا دے گا. تو نہیں، تیرا باپ بھی نہیں مٹا سکتا، اس لیے کہ یہ دو جہاں کے سردار، آقا نامدار، خاتم المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے کہ زندگی گزارنے کی جگہ ہے. یہاں تو مدینے کو صفحہ ہستے سے مٹا نہیں سکتا. یہ بات ہونا تھا. تبا حیران ہوا. اس نے خط لکھا، گھوڑ سواروں کو رکھ کر کے بھیجا اور کہا جاؤ یمن کے بڑے بڑے پادریوں کو، یمن کے بڑے بڑے نالجبل لوگوں کو، ایجوکیٹڈ لوگوں کو، آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والوں کو جمع کر کے لاؤ. سارے علماء جمع ہوئے یہودیوں کے، اور سبوں نے کتابیں کھول کھول کر کے دیکھا اور کہنے پر مجبور ہو گئے ہاں بادشاہ، تو نہیں، ساری دنیا کی طاقت مل کر بھی مدینے کو مٹا نہیں سکتی، اس لیے کہ یہاں آخر میں آنے والا نبی کی یہ جاہ گزر ہوگی، اسی جگہ پر زندگی گزاریں گے، اسی جگہ پر ان کی مقبر قبر بھی بنے گی. سبحان اللہ. تو تبا نے کیا کیا؟ گھر بنایا اور یہ کہا کہ دیکھو یہ گھر میں اس آخری نبی کے لیے بنا رہا ہوں جو آئے گا آخر میں. یہ چابیاں تم دیتے چلے جانا. یہ کہہ کر دے دیا. وہ چابیاں چلتے 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 حضرت ابو ایوب انصاری تک پہنچے. وہ چابیاں ابو ایوب انصاری ان کے گھر میں رہتے تھے. جب نبی مدینے کو گئے اونٹ کو چھوڑا، اونٹ جا کے ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھا ہے. تو کہنے دیجئے، لوگ کہتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں، مؤرخین لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں تھے. آپ مجھے بتاؤ، ابو ایوب انصاری کے گھر میں نبی تھے یا نبی کے گھر میں ابو ایوب انصاری تھے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی آئے نہیں، تذکرے چل رہے ہیں. نبی آئے نہیں، تبصرے چل رہے ہیں. میرا نبی وہ نبی ہے، جانے جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح عرض و سما ہے میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، نوح کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، شعرا جتنا بھی ہے اہل دل کی نظر اس بس میں لقمہ کی حکمت میرا مصطفیٰ، ناز لاکھوں ملے سلیمان کو دو جہانوں کی راحت میرا مصطفیٰ، جن کے ہاتھوں سے مردوں کو زندگی ملی اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ. رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے آمینہ فرماتی ہے کہ پتھر پر پیر رکھو تو موم بن جائے، پانی پر جاؤ تو عمر باہر آ جائے، جانور مجھے دیکھ کر سلام کرے، درختوں کا سلام کرنا مجھے سامنے آئے. اب بات سنو، حضرت آمینہ فرماتی ہے بچہ دنیا میں آیا. یہ آخری گفتگو. بچہ کیا بولے؟ بچہ دنیا میں درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم. حضرت آمینہ فرماتی ہے بچہ دنیا میں تشریف لایا.
دنیا میں بچہ تشریف لے آئے، ہمارے نبی دنیا میں آ گئے. حضرت عامرہ فرماتی ہیں کہ میرے بچے کو دیکھا یہ ہے. وہ چند مختصر بات کر کے میں کچھ اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے. حضرت عامرہ فرماتی ہیں کہ میرے بچے کو دیکھا کہ دنیا میں آیا، بچے کی ناف پہلے ہی ماں پہ کٹی ہوئی ہے. دوسری بات، بچہ دنیا میں آیا تو ایسی خوشبو سے معطر گھر ہو گیا کہ اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. اور تیسری بات، حضرت عامرہ فرماتی ہے کہ اسی اثنا میں دادا عبد المطلب دوڑتے ہوئے گھر آئے، آ کے کہنے لگے ہامتے کامتے آئے. دروازہ کھولا، حضرت شفا نے پوچھا دادا آپ اس طرح بھاگتے دوڑتے کیوں آ گئے؟ دادا فرماتے ہیں کہ میں کعبے کے سامنے سویا تھا، اچانک آنکھ کھلی تو ایسا لگا کعبہ اپنی جگہ سے اٹھا اور گرنے کو ہے. وہاں سے دوڑ کر پیچھے ہٹا، مقام ابراہیم ہے وہ بھی ایسے دکھا کہ ہوا میں اٹھا اور گرنے لگا. مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. حضرت شفا فرماتی ہے دادا جان آپ خامخواہ کا ٹینشن میں آ گئے ہیں. میں بھی سنو کہتی ہوں، میرے بچے کی ولادت کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ حضرت شفا ان کا نام ہے، وہ فرماتی ہیں میں بچے کی ولادت کے بعد گھر کے باہر آئی، مجھے میرے آسمان کو دیکھا، ایسا لگا ستارے ٹوٹ کر زمین پر گرنے والے ہیں. ستارے ٹوٹ کر زمین پر. اصل بات اب ہے، حضرت آمینہ نے بچے کو گود میں لیا. یہ اہم ٹاپک ہے، سن لو. بچے کو آمینہ نے گود میں لیا، پورے گھر کے اندر کوہرا آ گیا. جیسے وہ سردی کے موسم میں اجالا آتا ہے نا، دکھتا کچھ نہیں، برف ہوتی ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، اس طرح پورے گھر کے اندر کوہرا آ گیا. وہ کوہرے کے اندر حضرت آمینہ اپنے بچے کو گود میں لے کر ہیں. اب سنو، تخیلات کی دنیا میں اتر کر میں بات کر رہا ہوں. حضرت جبرائیل نے بھی پوچھا ہوگا اے رب کریم، جس محمد لاڈلے کو لانے کے لیے آسمان بنایا، زمین بنایا، عرش و کرسی بنایا، لوح محفوظ بنایا، دن و رات صبح شام بنایا، چرندے پرندے درندے نباتات حیوانات مخلوقات انسان جنات ہوا فضا ابر و باد ناری نوری خاکی مخلوقات کو بنایا، وہ نبی اب دنیا میں آ چکا ہے. میرے پروردگار تو آدم کو پیدا کیا تو نبی کے صدقے میں، ہم کو بنائے تو نبی کے صدقے میں. اللہ اس لاڈلے محمد کا چہرہ تو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے اجازت دی اور کہا جبرائیل تو اکیلے نہیں جائے گا، تیرے ساتھ 70,000 فرشتے جائیں گے. کتنے ہزار؟ 70,000 فرشتے جائیں گے. اور سن، جاتے جاتے اعلان کرتے جانا وہ آ گیا جو آنے والا تھا. پہلے آسمان میں ندا لگانا، دوسرے آسمان میں، تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتوں آسمانوں میں اعلان کر دو وہ آ گیا جس کے صدقے سے کائنات بنائی گئی تھی. اعلان ہوا، جبرائیل زمین پر اترے، بچے کو ماں کی گود سے اٹھایا اور ہوا میں چل گئے. ہواؤں میں اللہ کا اعلان ہوا، جبرائیل تو اکیلا نہ دیکھنا، تو اکیلا دیکھے گا، اپنا دل پھٹ جائے گا، فرشتے دیکھیں گے. نہیں، اس بچے کو طوفو بہ مشارق الارض ومغاربہا لیعرفنا بہ وجسمہ وصورتہ. اس بچے کو اٹھا آسمانوں میں لے جا، مشرق مغرب شمال جنوب ہر خطے میں اس بچے کی نورانی چہرے کو دکھا دے، تاکہ مشرق والے بھی جان لے، مغرب والے بھی جان لے، شمال والے بھی جان لے، جنوب والے بھی جان لے وہ آ گیا جو آنے والا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت آدم علیہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ پاک میرے بچے کو فضا میں لے گیا، آسمان زمین کے سیر کرا دی، مشرق مغرب شمال جنوب والوں کو میں نے دکھا دیا. اللہ آگے کیا کروں؟ سنو، اللہ آگے کیا کروں؟ آمینہ کو دے دوں؟ کہا نہیں. کیا کروں؟ وَعْدُوهُ خُلُقَ آدم. سنو، وَعْدُوهُ خُلُقَ آدم وَمَعْرِفَةَ شَيْخ وشجاعة نوح وخلة إبراهيم واستسلام إسماعيل فصاحة صالح حكمة لوط رضا إسحاق بشرى يعقوب قلب أيوب لحن داود جمال يوسف شدة موسى جهاد يوشع حب دانيال وقال إياس زهد عيسى واخلصوه في أخلاق النبيين. جبرائیل آدم کے اخلاق دے، نوح کی شجاعت دے، موسیٰ کی بہادری دے، یوسف کا جمال دے، زہد دے، حضرت یوسف علیہ کا تقوی دے، پرہیزگاری دے. 1,24,000 یا 1,80,000 نبیوں کے اندر جتنا نالج تھا، 1,80,000 نبیوں کے اندر جتنا علم تھا، 1,80,000 نبیوں کے اندر جتنی تحقیق تھی، 1,80,000 نبیوں کے پاس جتنے علوم تھے، فنون تھے، کمال تھے، سیرت تھی، اخلاق تھے، کردار تھے، جذبے تھے، قوت تھی، حسن تھا، جمال تھا، وہ سب کچھ اس آمینہ کے لاڈلی میں رکھ دیا.
सल्लल्लाहु, मेरा नबी वो नबी है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक ताला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है, वजह से निराला हमारा नबी। आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा पियाला हमारा नबी, नक्शे पासे दरीक्षा हुआ रास्ता, नूर हक का निराला हमारा नबी, जिनके जन्मों से शम्स व कमर है खिजल, क्या हंसी है नजारा हमारा नबी, आमीना का दुलारा हमारा नबी, यतीम व ज़ईफ़ों को फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी, नक्शे पासे दरीक्षा हुआ रास्ता, नूर हक का मीनारा हमारा नबी आ गया, जो हलीमा की आगोश में आमीना का दुलारा हमारा नबी। पत्थरों झट से कलमा है पर्दा, तुम्हें जब करेगा इशारा हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत आमीना के गोद में बच्चे को लाकर रख दिया गया। अब आगे की गुफ्तगू, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मां की गोद में है। देखो क़यामत तक के लोगों के लिए जो पैगाम नबी ने दिया है ना, वो तारीख में दुनिया कायम रहेगी। अब मुझे कहने की ये बड़ी जरूरत की बात करने चला हो, जब तक खुदा की खुदाई मौजूद है, मुस्तफा की मुस्तफाई मौजूद रहेगी इंशाअल्लाह। कैसे? आदम बने ने आलम अरवाह में जिक्र मोहम्मद का, आदम बने ने आलम अरवाह में जिक्र मोहम्मद का, जन्नत पे जाओ तो जिक्र मोहम्मद का, आसमान बने आसमान पर नाम मोहम्मद का, चांद की चमक में नाम मोहम्मद का, सितारे की चमक में नाम मोहम्मद का, सूरज की तपिश में नाम मोहम्मद का, जमीन के सरदार नाम मोहम्मद का, दरख्तों के पत्ते नाम मोहम्मद, आसमानों के सर्रे नाम मोहम्मद, फरिश्तों की जमीनों पर नाम मोहम्मद, हूरों के मान पर नाम मोहम्मद, दरख्तों के एक एक फूल पर नाम मोहम्मद, एक एक नहर पर नाम मोहम्मद, दरिया समंदर पर नाम मोहम्मद, पहाड़ों पर नाम मोहम्मद, चरिंदे पुकारे नाम मोहम्मद, परिंदे पुकारे नाम मोहम्मद। मुझे फिर कहने दीजिए मुसलमान हो, आपके अखलाक में नाम मोहम्मद कहाँ है? आपके अखलाक में नाम मोहम्मद कहाँ है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही। बात खत्म करने का टाइम आया है, करेंगे इंशाअल्लाह। देखो अल्लाह पाक ने मेरे नबी को बड़ा ऊंचा बनाया। आदम जन्नत के अंदर, आदम का नाम आदम नहीं होगा जन्नत में। हजरत आप पूरे मुझे बातें पकड़ लेती है, समझ आ रहा? आदम का नाम जन्नत में आदम, अरे बोलो यार, नहीं होगा। आदम का नाम जन्नत में अबू मुहम्मद होगा। अल्लाह के दरबार में 3 लोगों को पकड़ कर लाते फरिश्ते, अल्लाह ने ये गुनाह करा, अल्लाह ने ये गुनाह करा, अल्लाह ये गुनाह, वो सामने आएंगे, अल्लाह फरमाएंगे कि दफ्तर खोलो, इकरा किताबक कफा बिनफ्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा, मन इहतदा फइन्नमा यहतदी लिनफ्सी व मन दल्ला फइन्नमा यदिल्लु अलैहा व ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा व मा कुन्ना मुअद्दिबीना हत्ता नबअथ रसूला। अल्लाह ताला फरमाएंगे इकरा किताबक, दो इसका दफ्तर, दो इसका नाम-ए-अमल, खोलो इसका दफ्तर, नेकियां बुराइयां चेक करो। वो कहेंगे ए फरिश्तों मेरा नाम-ए-अमल मत खोलो, एक नेकी नहीं है। क्या नहीं है? अरे जल्दी बोलो, एक नेकी नहीं है, गुनाह ही गुनाह है, मत खोलो। वो दफ्तर खोल दिया जाएगा। अल्लाह पूछेगा नाम क्या है? अल्लाह को मालूम है, अल्लाह को मालूम है। नाम पूछेंगे, वो कहेगा कि इस बंदे का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु, इस बंदे का नाम क्या है? अल्लाह फरमाएंगे बंद कर दो दफ्तर, अल्लाह बुराइयां हैं बंद कर दो। दूसरे का नाम क्या है? अहमद, दफ्तर बंद कर दो। तीसरे का नाम क्या है? मोहम्मद, दफ्तर बंद कर दो। और वो हैरान होकर अल्लाह से कहेंगे परवरदिगार गुनाह बहुत है, नेकियां एक नहीं, नेकियों से कहीं दामन, फैसला जन्नत का क्यों? अल्लाह फरमाएंगे मैंने जिस वक्त मोहम्मद का नाम बनाया था आदम से पहले, मैंने उस वक्त कसम खाई थी, मेरी इज्जत की कसम, मेरी जलालत की कसम, मेरी किबरियाई की कसम, जो भी मेरे लाडले मोहम्मद का नाम रखेगा उसको जहन्नम की आग मैंने हराम कर दी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझ आया भाई? अब सुनो, मुझे लेकर सुनो। आज तक तारीख के अंदर किसी का नसब महफूज नहीं, आज तक महफूज नहीं। आदम से लेकर मेरे नबी तक सारे का सारा शजरा मौजूद है। मेरे नबी के अब्बा का नाम बोलो यार, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला के अब्बा का नाम अब्दुल मुतल्लिब। अब्दुल मुतल्लिब के अब्बा का नाम आइए जिक्र हमारे दादा का इसका मामले में तुम्हें कहा कि पूछ लेंगे। सुनो, मोहम्मद हमारे नबी बिन अब्दुल्ला बिन
عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن أود بن حميصة بن سلمان بن عوس بن بوز بن قمال بن أبي بن الدعاء بن حمدان بن سمر بن يسربي بن يحزن بن يلحن بن إلعوى بن عيزي بن زيشان بن عيسر بن أقلاد بن إيهام بن مقصر بن ناحس بن صالح بن سمي بن مسيح بن عبس بن علام بن قيدار بن إبراهيم بن إسماعيل بن آذر بن ناهور بن سروج بن رعوم بن عابر بن أرفلشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متشالح بن إدريس بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس بن آدم علیہ الصلاة والسلام. آج تک محفوظ نہیں ہے کسی کا. یہ میرے نبی کی وہ شان ہے جو اللہ نے بتایا جب تک خدا کی خدائی موجود تب تک مصطفیٰ کی مصطفائی موجود رہے گی انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پیار کرتے ہو نا بھائی. حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ پیغمبری نہیں چاہیے. کیوں موسیٰ؟ میں نے تورات میں پڑھا ہے وہ محمد ہوں گے، اس کی امت ایسی ہوگی، وہ قرآن پڑھے گی، کتاب پڑھے گی تو فرشتے اتر کر اس کے لبوں کو چومیں گے. میری کتاب کو وہ مقام حاصل نہیں ہے. اللہ وہ آئے گی اس کی امت آخر میں جائے گی جنت میں سب سے پہلے. اللہ ان کے لیے صدقہ خیرات لوگوں کے لیے حلال ہوگا، مال غنیمت حلال ہوگا، ان کا رتبہ انبیاء جیسا ہوگا. اے میرے اللہ مجھے نبی کی ضرورت نہیں، مجھے رسالت کی ضرورت نہیں، مجھے پیغمبری کی ضرورت نہیں. مجھے محمد کے امتی ایک ادنا غلام بنا دے. مجھے محمد کا ایک ادنا امتی غلام بنا دے. حضرت عیسیٰ نے کہا اے اللہ پاک مجھے نبوت نہیں، مجھے رسالت نہیں چاہیے. اے اللہ پاک مجھے نبی کی امت میں محمد کی امت میں پیدا کر دے. اللہ نے کہا موسیٰ عیسیٰ میں نے پہلے سے امت طے کر لیا ہے. اب جملے سنو، یہ تمہارے اوپر. اب تک شان محمد اب تمہارے اوپر سنو، اب تمہارے اوپر وقت ہے. فرشتے نبیوں نے مانگی تھی تمہارے امت میں پیدا ہونے کے لیے، نبیوں نے مانگی تھی تمہاری جگہ میں پیدا ہونے کے لیے. تم نے سیرت جلسہ کیا نا، ارے تم نے سیرت جلسہ کیا نا، تم نے جلوس کیا نا، تم نے میلاد منایا نا. منانا چاہیے ڈنڈے کی چوٹ پہ. اب سنو دوستو، منانا ارے بولو یار حضرت کیسے بدل دی، کیا کریں، کیا کیسے نہیں بدلوں میں. سنو دوستو، میلاد منایا نا، مناؤ. نبی کی میلاد کا تقاضا کیا ہے؟ نبی کی میلاد کا تقاضا کیا ہے؟ صرف ایک جملے میں جواب ہوگا. نبی کی میلاد کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. سیدھی سیدھی بات ہے وہ تعلیمات. سر کی ٹوپی پیر کے ناخن تک تو اپنے بدل گیا ہو، میرا مزاج بدل گیا ہے. سر سے لے کے پیر کے ناخن تک تو ڈھونڈ اپنے آپ کو، تیرے اندر یہ صفت بھی صفت محمد ہو تو مجھے بتا. تیری زبان کھلتی نہیں، جھوٹ پہلے نکلتا ہے. تیرا کردار میں محمدی کی ایک جھلک بتا، نمازوں سے دور رہتا ہے. تیرے مزاج میں محمدی کا ایک تقاضا پیش کر دے، تجھے مؤذن پکارتا ہے 24 گھنٹے کہ تو آ جا نماز کی طرف، مگر تو کہتا ہے میرے بھائی میرا کاروبار امپورٹنٹ، میری بیوی بچے امپورٹنٹ، میرے لیے جاب امپورٹنٹ، میرے لیے مصروفیت تقاضے ضرورت امپورٹنٹ ہے. تیرے پاس تو میں تمہاری بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر اپنی جگر کو چھلنی کر کے کہہ رہا ہوں. اے بولنے والے خطیب، میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں، میں کہہ رہا ہوں مجھے بتا تیرے پاس بیت الخلا میں آدھا گھنٹہ ٹائم دینے کے لیے ٹائم ہے، اللہ کے گھر میں 10 منٹ آپ کو سجدہ کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. چائے کے ہوٹلوں پر آدھا پونا گھنٹہ بیٹھا رہتا ہے. تھیٹروں کے اندر 3 4 گھنٹے تھیٹروں میں گزارتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، لائن میں کھڑے ہو کر کے. مجھے بتا تو صحیح تو مسلمان کس حیثیت کا ہے؟ تیرے ماں باپ تجھ سے راضی ہے؟ ماں راضی ہے؟ باپ خوش ہے؟ جلوس پٹی بننے کو ایسا ناچا ناچ میرے بھائی ناچ، مگر تیری تعلیم تیری تربیت میں بھی جیسے ہے کیا؟
کہاں گئی مجھے معاف کیجیے گا. لباس دیکھو مسلمان لگتا نہیں, ٹوپی نہیں ہے مسلمان لگتا نہیں, تیرا چہرہ دیکھو معاف کیجیے گا مسلمان لگتا نہیں, تیرے اخلاق نبی جیسے نہیں, تیرے صفات نبی جیسے نہیں, تیرے اخلاق کہاں چلے گئے, تیری زبان میں جھوٹ کہاں سے آ گیا, فراڈ کہاں سے آ گیا, دغابازی کہاں سے آ گئی. فرمایا علماء گواہ ہے, پوچھ لو ان سے. میرے نبی نے فرمایا میری امت سب کچھ ہو سکتی ہے, میری امت جھوٹی نہیں ہو سکتی. میری امت کیا بات بولے حضرت, صبح اٹھا تو سو جھوٹا, وہ بھی آنے سے کس کو جھوٹا, دھوکے بازی میں فرسٹ نمبر پہ. سن لو, یہ میرے نبی کی سیرت نہیں, یہ میرے نبی کی سیرت نہیں. اور سیرت کو ماننے والوں سب سے پہلے کے بتانا یہ ہے کہ سیرت کو اپناؤ نبی کی تعلیمات کو. میرے نبی نے بتایا, جب میرے نبی کو دو پیروں پر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی, حضرت علی کو حضرت عباس کو بلایا, دونوں کندھوں پہ ہاتھ ڈال کر مسجد میں آئے تو میرے نبی کے پیر ہوا میں جھول رہے تھے. آ کر کھڑے ہو کر نماز ادا کر کے بتایا میری امت, میری سیرت یہ ہے کہ میرے آخری وقت میں بھی میں نے نماز کو نہیں چھوڑا. تو چھوڑا سیرت میں سے جمعہ کی نہیں, کیسی سیرت میں نے یار, بولو. دل نہیں ہے, ضمیر نہیں ہے, نبی کی تعلیم کیا دیے نان مسلم بھائیوں کو ہمارے میسج تم لوگ. ناشف نامی کا نام سیرت ہے. معاف کیجیے گا جو گالی دے رہا ہوں, دیلے میں ڈنکی کی چوٹ پہ بولنے کا عادی ہو, جہاں میٹھا بولتا ہوں کڑوا بھی بولتا ہو, چند سورے یاد نہیں ہے سیرت کے لیے. پٹی بننے کے نام سیرت ہے, ناشتے کے نام سیرت ہے. کلے کے اوپر کہاں ہے وہ نوجوان میرے دوستو, کلے کے اوپر ریس لگانے کا نام سیرت ہے. گٹکے بیڑی سگریٹ کی عادت تم سے چھوٹی نہیں جاتی. زمانے ہو گئے, تیری ماں تجھ سے ناراض ہے, زمانے ہو گئی, باپ کی خدمت کیا کچھ نہیں. باپ کو جواب, ماں کو جواب, منہ میں جیسے آ رہا ویسا گھر کا سسٹم تہس کر دیا. بڑا کہتا ہے سیرت کیا کرنے کا تھا, سیرت بنا لے کھل. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے تیرے لیے, مر جا بہتر ہے تیرے لیے. تیرے زمین جھنجھوڑ گئے اس لیے کہہ رہا ہوں, جس کی ماں ناراض اس کا کوئی عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہو سکتا. حضرت علقمہ کے بارے میں سنا نہیں آپ نے, نبی کے صحابی جب سے ایمان لائے تب سے لے کر موت کے آخر تک کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی ہوتی. جب سے ایمان لائے تب سے لے کر موت تک کسی غیر محرم عورت کی طرف بھول کر بھی ان کی نظر نہیں گئی. جب سے ایمان لائے تب سے لے کر موت کے آخری سانس تک کبھی زبان سے بھول کر جھوٹ نہیں نکلا. اتنے مقدس, اتنے بابرکت, اتنے عظیم, اتنے مقام والے صحابی, موت کا وقت قریب آیا تو زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا. کیا نہیں نکل رہا؟ کلمہ. صحابہ بیٹھ کر کلمہ پڑھانی, کلمہ پڑھ لو, کلمہ پڑھ لو, کلمہ نہیں نکل رہا. بھاگ کھلے حضرت بلال نبی کی خدمت میں, اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ پر قربان ہو, اب تشریف لائے. علقمہ اتنے اچھے صحابی, پرہیزگار صحابی, تہجد گزار صحابی, جنگ و جدال میں کرنے والے, ایمان کے لیے لڑنے والے, قرآن کے حافظ, عالم ربانی, اتنے علوم کے ماہر, مگر حال یہ ہے مرنے کا وقت قریب ہے, زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا. حضور آئے بھاگ کر, علقمہ کلمہ پڑھ لو. نبی تلقین کرا رہے صحابی کو, تب بھی علقمہ کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا. حضور پریشان ہوئے, پوچھا کیا غلطی ہوئی ان سے. بیوی کو پوچھا کوئی غلطی, کہا خدا کی قسم میرا شوہر بڑا وفادار, میرا شوہر بڑا متقی, میرا شوہر بڑا پرہیزگار, میرا شوہر بڑا تہجد گزار, اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. اس نے تنہائی کے اندر بھی اللہ سے ڈرا, اس نے خلوت میں بھی اللہ سے ڈرا, اس نے جلوت میں بھی اللہ سے ڈرا. اس لحاظ سے میرا شوہر بڑا اچھا ہے, بڑا نیک ہے, بڑا متقی, بڑا پرہیزگار ہے. پھر فرمایا کلمہ کیوں نہیں نکلتا. بیوی اندر سے کہتی ہے حضور معاف کیجئے گا, علقمہ مجھ سے کچھ زیادہ ہی محبت کرتے ہیں. جملہ لکھ لو سینوں کے اوپر, حضور علقمہ مجھ سے کچھ زیادہ ہی محبت کرتے ہیں. میری محبت میں آ کر اس کی ماں بھی اس کو کچھ کہتی ہے, وہ ماں کی بات سے پہلے میں جو کہتی ہوں وہ کام کرتے ہیں, اس لیے علقمہ کی ماں ان سے ناراض ہے. اس لیے علقمہ کی ماں, ارے بولو بھائی, ناراض ہے. حضور نے کہا اچھا
علقمہ کی ماں کو بلاؤ، ماں آ گئی، ماں نے کہا سے کہا علقمہ کو معاف کر دو، ماں نے کہا میں نہیں معاف کرتی، میں جب بھی کوئی بات بولتی ہوں یہ میری بات نہیں سنتا بلکہ اس کی بیوی کی جوروں کی بات سنتا ہے، میں ناراض ہوں۔ اچھا تو معاف نہیں کرے گی تو سن، علقمہ کو موت بھی نہیں آئے گی اور اسی نزاع کی حالت میں تڑپے گا۔ ایک کام کرتے ہیں، اس تڑپنے سے اچھا ہے کہ علقمہ کو زندہ جلا ڈالیں گے۔ ماں نے کہا میرا کلیجے کا بچہ، میرا جگر کا ٹکڑا، میرا نوحال بچہ، اس کو آگ میں جلاؤ گے، میں دیکھتی رہوں گی۔ نہیں نہیں، میں علقمہ کو معاف کرتی ہوں۔ ادھر زبان سے نکلا، ادھر فیصلہ ہوا، کلمہ زبان سے جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نوجوان، او نوجوان میرے بھائی، تیری ترقی، تیری کامیابی تیری محنت پر نہیں ہے، تیری ماں تیرے باپ کی دعاؤں پر مشتمل ہے۔ میرے نوجوان، تجھے اپنی باتوں پر دم ہے، سن، تیرے باپ نے جو کمائی کر کے تیرے لیے حلال لقمے کا انتظام کیا، لوگوں کی تانے باتیں گالیاں سن کر کے، بھوک پیاس برداشت کر کے تیرے لیے کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا، جب تو بیمار ہوا تیری ماں سوئی نہیں، جب تو بیمار ہوا تیری باپ رات بھر جاگتا رہا، جب تو بیمار ہوا تیرا باپ صبح سویرے نہ دن دیکھتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے، نہ صبح دیکھتا ہے، نہ شام دیکھتا ہے، دن گھڑی گھنٹے لحظے منٹ سیکنڈ بیماری کی حالت میں بھی وہ تیرے پیٹ کی روزی روٹی کے لیے لوگوں میں چل کر تانے باتیں سن کر تیرے لقمے کا انتظام کرتا ہے۔ اور نوجوان، وہ باپ تیرے لیے آج بوجھ ہے نا، وہ باپ تیرے لیے بوجھ ہے، مر جا، اس نافرمانی سے اچھا ہے مر جا، تو چنوں میں ڈوب کر مر جا۔ یاد رکھنا، باپ کے ساتھ جو داستانیں تم دکھاؤ گے، مرنے سے پہلے اللہ وہ سبق تمہیں مرنے سے پہلے دے گا انشاءاللہ۔ کریں گے سب خدمت انشاءاللہ۔ سیرت کیا ہے؟ سیرت ہے نبی ماں باپ کے سیرت کا تقاضا یہ ہے آدمی کی سیرت برابر کریں گے انشاءاللہ۔ ماں کون ماں؟ گھر کی نوکرانی، جب ان کا سایہ ہو جاتا ہے، جاؤ ان سے پوچھو ماؤں کی قدر جن کے گھروں میں دعائیں دینے والے نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا موسیٰ میرے پاس آیا کر تو سنبھل کرا۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ کیوں؟ کیونکہ جب بھی تو گھر سے نکلتا تھا تیرے پیچھے تیری ماں تیرے حق میں دعا کرتی تھی۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے حضرت حیوہ، محدث سے کچھ کبیر گزرے ہیں۔ حضرت حیوہ آتے، ہزاروں کے بچے ان کے شاگرد تھے، وہ آئے بیٹھے سامنے سبق پڑھا رہے، اچانک بوڑھی ایک آئی، ہاتھ میں لکڑی تھی، آئے حضرت حیوہ کو مارنے لگے، اتنے زور سے مارا کہ حضرت حیوہ رحمت اللہ علیہ کا سر پھٹا اور خون بہنے لگا۔ گئے بوڑھی ماں کو پکڑا، گھر میں لے گئے، بٹھایا، پانی وانی جو کچھ تھا وہ کیا، آگے تو شاگردوں نے کہا حضرت اب یہ روزانہ ماں سے مار کھاتے ہو، اب کی ماں تھوڑا دماغی اعتبار سے کمزور ہے، اب کیوں نہیں ان کو سمجھاتے؟ اے استاد جی، اب ماں کو اندر چھوڑ کر باہر سے لاک کر لو۔ بات سمجھ گئے؟ باہر سے کیا کر لو؟ لاک کر لو۔ حضرت حیوہ نے کیا کہا سنو، حضرت حیوہ نے کہا اے میرے بچوں، اگر میں میری ماں کو اندر چھوڑ کے باہر سے لاک کر لوں گا، سمجھو جس دن بھی میں میری ماں کی مار کھاتا ہوں اس رات میرے نبی میرے خواب میں آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے حیوہ تیری ماں نے تجھے کہاں مارا؟ میں کہتا ہوں میرے نبی میری ماں نے مجھے کہاں مارا؟ تو نبی اپنا ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے ہیں جس دن میں میری ماں کو لاک کر دوں گا اس دن اللہ کے نبی میرے خواب میں آنے پر بند ہو جائیں گے۔ یہ ماں کی خدمت کا مقام ہے۔ نہیں حضرت ہمیں ماں کے بڑے فرما بردارا، کئی کو بھائی اماں کے اوپر زور چلتا، اماں کو ڈرا سکتے ہو، اماں کو گھبرا سکتی ہو، اماں سن لے گی، باپ نہیں سنتا۔ کیوں؟ اماں چاند باپ سورج، اماں زمین باپ آسمان، اماں پانی باپ آگ۔ سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ جس طرح سورج کے بغیر کائنات جی نہیں سکتی، اسی طرح چاند کے بغیر بھی کائنات ترقی نہیں پا سکتی۔ جس طرح آگ کے بغیر انسان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، اسی طرح پانی کے بغیر بھی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ تو صرف پانی رکھ لے گا تو تیری ضرورت پوری نہیں ہو سکتی۔ تجھے ضرورت ہے ماں کی دعاؤں کی، تجھے ضرورت ہے باپ کی دعاؤں کی۔ باپ کے پیر پکڑ، کامیابی باپ کے قدموں میں ہے۔ باپ کے پیر پکڑ، تیری ترقی باپ کی دعاؤں میں ہے۔ باپ کے ماں کے پیروں پہ آ جا، تیری کامیابی
کامیابی کا راز صرف تیری ماں کے دوپٹے میں چھپی ہوئی ہے. ساری دنیا یہ کہہ دے تو ناکام ہے, تیری ماں کہہ دے تو کامیاب ہے, وہ لکھا چاہ جاتا ہے کہ تو یقیناً کامیاب ہے. سنو, باپ دعا کرتا ہے, لیسا بین حجابہ, اس کی دعاؤں کے اندر اللہ اور اس کی دعاؤں کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا. یہاں باپ کے منہ سے نکلتی ہے وہ دعا سیدھا عرش پر پہنچتی ہے. اور میرے مائیں جب بچوں کے حق میں دعا کرتی ہیں, ماں دعا کرتی ہے اپنا پلو نہیں چھوڑتی, اپنا ہاتھ نہیں چھوڑتی, اس سے پہلے اس کی دعا اللہ قبول کر لیتا ہے. حضرت کے پاس آتی, حضرت کے پاس شرم سے ڈوب جاؤ, دعا کرو حضرت, تیری ماں موجود ہے, باپ موجود ہے, ماں باپ کی دعائیں لینے کے بغیر. سنو, جس کی ماں ناراض, جس کا باپ ناراض, میں غلطی کرے تو حضرت پیچھے بیٹھی ہے, میرے حضرت آئے روک لے گے, میں غلطی کروں تو ان کو ڈانٹنے کا حق ہے. سنو, ماں موجود, باپ موجود ہے, اگر تم ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں نہیں لوگے, میرے نبی نے فرمایا برباد ہو جائے وہ آدمی جس کے ماں باپ زندہ ہو اور ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت نہ طے کرا دے. نبی کی بد دعا ہے ماں باپ کی خدمت نہ کرنے والے پر, ماں باپ کو ستانے والے پر نبی کی بد دعا ہے, ماں باپ کو رلانے والے پر رسول اللہ کی بد دعا ہے, ماں باپ کو دل دکھانے والے پر دو جہاں کے سردار کی بد دعا ہے, ماں باپ کو دل آزاری کرنے والے پر اللہ اس کے رسول کی لعنت برستی ہے. کروڑ پتی بن گیا تمہیں, ماں کو چھوڑ دو, باپ کو چھوڑ دو, ماں کا دل دکھا کر, باپ کا کلیجہ جلا کر, جلا لے, تیرے اوپر بھی بڑھاپا آئے گا, تیرے اوپر بھی بڑھاپا آئے گا, وہ دن تو ترسے گا. یقیناً جو صلح تو نے کیا اس سے ڈبل صلح تیرے ساتھ تیری اولاد کرے گی. ماں دیکھو, نماز چھوڑو گے اس کا گناہ مرنے کے بعد, زکات نہیں دو گے اس کا گناہ مرنے کے بعد, لیکن ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ جیتے جی کرتا ہے. نہ ٹمکر معلوم ہے نا, نہیں معلوم, ٹمکر کے پاس ایک 15 کلومیٹر آگے ہپور بول کو ایک گاؤں ہے, جہاں میں حفظ کیا قرآن. وہاں ایک نان مسلم بھائی تھا, کانتا نام تھا. سمجھ میں آیا, میں اللہ کے ہاں اللہ کی مجلس میں, حضور کی مجلس میں بیٹھ کر بول رہا ہوں, بارش پڑ رہی ہلکی ہلکی, کامپاؤنڈ کے اوپر ایسا 2 ہاتھا رکھلے کو, انہوں کانتا بول رہا ہوں, ان کی بات کر رہا ہوں, نان مسلم انہوں تھے, پھر بھی 2 پیروں سے انہوں کو جمپ مارے کو, بابا کے چھاتی کو لگ لایا سینے کو. باپ بارش پڑ رہا, نیچے جا کر گرا, سر پھٹا, اس کو مدرسہ قریب تھا, بچے اٹھا کر لائے, ہلدی ولدی لگا کر رکھے, شام تک پوری رات وہاں تھا بابا اس کا. میرے بھائی, تمہارے پیروں کا یہ لوگ پکڑ کو بولتا ہوں, اللہ کے واسطے ماں باپ کو ستاؤ, اللہ کا واسطہ لے کر کہہ رہا ہوں, میں بیان نہیں کر رہا ہوں, یہ دل کا ٹکڑا تم سے کہہ رہا ہوں. بھرے محفل میں, بھرے مجمع میں, بیوی بچوں کے سامنے بھی باپ ہاتھ اٹھا دے, تجھے یہ حق نہیں ہے کہ تم باپ کو آنکھ بھی دکھائے. اُفِّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ان کے حق میں دعا کر, عاجزی سے پیش آ. تجھے حق نہیں ہے, تجھے حق نہیں ہے, تجھے حق نہیں ہے کہ تم پام دکھائے, تجھے حق نہیں ہے کہ تو ان کے سامنے اف بھی کہے. سن, تیری نمازیں, یہ بہت خطرناک بول رہا ہوں, سنو, تیری نمازیں, تیرے روزے, تیرے فطرے, تیری زکاتیں, تیرے حج, تیری عبادتیں, تیری ریاستیں, تیرے تسبیحات, تیری تلاوتیں, تیرے منہ پر مانگی جائے گی قیامت کے دن. جس کی ماں, جس کا باپ اس سے ناراض ہو, ضرورت نہیں ہے. کون ماں باپ؟ تمہارا ڈسیٹمنٹ ہے, ڈسیٹمنٹ تمہارا, میری اماں ہو, میرا ابا ہو, تمہارا ڈسیٹمنٹ ہے. کس کا ڈسیٹمنٹ؟ سیدھا سیدھا بولو, تمہارا میرا ڈسیٹمنٹ. میرے ابا مرغوں نے حنیفہ ہونا, ایسا ہے کیا؟ نہیں ہے. کس کا ڈسیٹمنٹ ہے؟ تم نے حق کھول دیا, تمہیں باپ کو ماں کو بات دکھانے والے. اگر یوں بولو, یہ تمہارے پیدا کرنے والے ہیں, ان کی نسل سے تم آئے ہو, تمہیں تمہاری بازوں میں طاقت آئی تو طاقت کا زور دکھاؤ گے. تمہارے پاس 2 پیسے آئیں گے تو ماں باپ پر زور دکھاؤ گے. تمہارے پاس چند گھوڑے سکے آ گئے, کچھ لوگ بڑھ گئے, 4 بچے ہو گئے, ہمدرد بیوی مل گئی, تو ماں باپ کے ساتھ کیا تم دغابتی کرو گے؟ ہارون بلخی کا واقعہ تمہارے لیے سبق آموز واقعہ ہے. بات لمبی ہو جائے گی ورنہ میں چھیڑ دوں اس کو. ہارون بلخی ایک زمانے کا کروڑوں خربوں کے آدمی, بغداد میں رہتے تھے, بلخ کے رہنے والے ہارون بلخی.
ایک بار رمضان کا وقت آیا، ان کی ماں اور ان کی بیوی دونوں بیٹھ کر چولہے کے اوپر تنور میں روٹیاں پکانے کو تھی۔ رمضان کے مہینے میں ہارون بلقی کروڑا پتی آدمی وہ آیا شراب پی کر کے، کیا پی کر کے؟ شراب پیتے ہوئے نشے میں لت پت ہو کر آیا۔ ایک بات بولو، ایک بات بولو، بات ضمیر ہے؟ ضمیر ہے آپ کا؟ جگر ہے آپ کا؟ میں اگر بولوں تو آپ مجھ سے ناراض نہیں ہونا۔ یہاں علماء موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ہر بات گواہی کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ شراب کا ایک گھونٹ، ایک قطرہ بھی اگر حلق میں اترے گا، میری بہنیں ہی ہیں، ان کی عزت رکھ کر میں یہ بات بول رہا ہوں، ورنہ اور بھی اوپن نہیں بول سکتا ہوں۔ میں جمعہ کے بیانات میں بولتا ہوں لیکن اس وقت نہیں بولوں گا یہ جملہ۔ اس کو قیامت کے دن حضرتوں سے پوچھ کر حضرت کیا کیا تھا، چھوڑ تھا، بولے نا وہ کیا بولتی ہے۔ شراب کا ایک گھونٹ جس کے حلق میں جائے گا، اس کو قیامت کے دن بدکارہ فاحشہ عورتوں کا اور مردوں کا اور جہنمیوں کا خون اور پیپ نکل کر بہے گا، وہ سمندر کی شکل میں جا کر جمے گا۔ شراب پینے والے کو کوئی سزا نہیں، صرف ان کا نکلنے والا پس، پیپ اور خون بدکاروں کے پلایا جائے گا جس نے دنیا میں شراب کا ایک گھونٹ پیا ہو۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ حضرت ہارون بلقی بولا تھا، حضرت ہارون بلقی آئے شراب پی کر کے، ماں نے دیکھا، غیرت میں آ گئی، کہا نالائق بچے، رمضان کا مہینہ کوئی قدر کرتا، ہم لوگ افطار کرانے کے لیے روزے داروں کے لیے روٹی کا انتظام کر رہے ہیں اور تو شراب پی کے آ گیا۔ ماں جوش میں اٹھی اور ہارون بلقی کو ایک تھپڑ کھینچ کے مارا۔ ہارون بلقی نشے میں تھا، ہارون بلقی نے یہ کیا، الٹا ریٹرن ماں کو ایک مار دیا، ہاتھ کھا دیا، سیدھا ہاتھ۔ ماں کو تھپڑ لگا، مرد جلتے ہوئے تنور کے اندر لڑک کر مر گئی، جلتے ہوئے تنور میں گئی، ماں مر گیا، ماں مر گیا۔ ان کا بولا تھا نا بھی کانتا بھیکا، سنو 2016 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، میں حافظ بنا 2004 میں، سنو وہ جو آدمی جس نے اپنے باپ کو سینے پہ مارا تھا، میری آنکھیں نے دیکھا، میں بڑا کوئی آدمی نہیں ہوں، میں ان کی پاؤں کی دھول بھی نہیں ہوں، سیدھی سیدھی بات، میں نے آنکھوں سے دیکھا، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، جاؤ پوچھ لو، آج بھی گاؤں کا ایڈریس کے نام کے ساتھ بول رہا ہوں، میں صرف مارا اس کو 21 مہینے میں بہترین ٹیلر انہیں، پاوا کا کاریگر، دونوں کے دونوں پیر پتلے باریک سیڑھیوں جیسے ہو گئے۔ باپ کو زور دکھاتی تھی میں، ہاتھ کا پیسے کا، اے بیٹا جس کا زور دکھائے گا وہی چیز تیرا امتحان بن کر آئے گی تیری موت سے پہلے، کر لے آزما لے چاہے تو۔ تقی عثمانی صاحب نے لکھا نا، کتاب میں اس بات میں ہے، ایک باپ کو جو ہے بیٹا موٹے میں دار کو گھسیٹا گیا کرتے کوڑے دان کے پاس، اندر سے بابا بول رہے تھے، اے بیٹا چھوڑ دو یہاں سے، کی وہ چھوڑ رہے، میں میرے بابا کو یہاں تک گھسیٹا گیا تھا، تو وہاں تک گھسیٹا جا رہا ہے، یہاں چھوڑ دو رہے گا۔ سمجھ میں آ رہا؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، باپ کے ساتھ بدسلوکی تمہارے ساتھ بدسلوکی۔ تم ہزاروں امیدوں سے مت جیو، میرے بچے میرے وفادار ہیں، نہیں 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 نہیں، ماں باپ کے ساتھ جو تم نے کیا وہ تمہارے ساتھ دہرایا جائے گا، تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ حضرت ہارون بلقی نے ماں کو مارا، ماں گر گئی، خون نکلا، ماں شہید ہو گئی اسی جگہ پر، ہارون بلقی نشے میں جا کے سو گیا۔ سنو حضرت تمہیں اتنی بڑی بات بولا لینا، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا حج، اس کی زکات، اس کے منہ پر مار ڈالتی ملک کو، تمہیں کیا دلیل، کیا ثبوت سے بولا لے؟ اب سنو بول تم کیا ثبوت سے بولے ہمیں۔ ہارون بلقی فرماتے ہیں صبح ہوئی، نشہ اتر گیا، آنکھ کھولا، میری جوروں میری آنکھوں کے سامنے تھی، وہ کپڑے نکال کر کے وہ پوٹلی میں ڈال کر کپڑے باندھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا اے میری بیوی کیا کر رہی ہو؟ کہا میں ماں کے قاتل کے ساتھ زندگی نہیں کر سکتی، تو نے اپنی ماں کا قتل کر دیا۔ میں اٹھا، حیران تھا، پریشان تھا، کلہاڑی ہاتھ میں لیا اور اپنے ہاتھ کو رکھا اور کہا جس جو ہاتھ ماں پر اٹھ جائے اب وہ ہاتھ کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہہ کر اس نے کلہاڑی سے اپنے ہاتھ کو مارا اور 2 ٹکڑے کر دیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کے بولو نا 2 ٹکڑے کر دیے، آیا زمین کے پیٹ پر نکالے، کھیت باغ باغیچے جتنے باغات تھے، جتنی زمینیں، جتنے گھوڑے، جتنی اونٹیں تھی، وہ سب کے سب اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ بلخ سے، کہاں سے؟ بلخ سے، بغداد سے چل کر پیدل اللہ کے گھر کو آیا ہارون بلقی، ایک بار نہیں
2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 40 पर 3 मरतबा। कितनी मरतबा? कैसा आया? बोलो ना। अल्लाह ने कहा जब जब भी तू हज को आएगा, आजा, मेरा कोई ना कोई वली हज में आएगा, मैं उसको बताऊंगा कि इसका हज कबूल नहीं है। मैं भी बताऊंगा तेरे आने पर सवाब नहीं, तेरी कुर्बानियों पर सवाब नहीं, तेरे अरकान अदा करने पर सवाब नहीं, तेरे हज के तवाफ करने पर सवाब नहीं, तेरी नमाजों का सवाब नहीं, तेरे रोजों का सवाब नहीं, तेरे सदक़े, तेरे ज़कात, तेरे अदिये, तेरे ज़मीन, तेरे घोड़े जो तूने मेरे रास्ते में लगाए, एक कौड़ी का सवाब मैं तुझको नहीं दूंगा। हज़रत मालिक बिन दीनार हज को गए, हुजूर ख्वाब में आए, कहा मेरे मालिक बिन दीनार सुन, एक शख्स आके बल्क से है, हर साल आता है, 46 मरतबा आया हुआ है, मगर हर बार अल्लाह उसके हज को उसके मुंह पर मार देता है, कबूल नहीं करता। ये कहकर नबी चले गए। सुबह हुई, हजरत मालिक बिन दीनार चले बगदाद के लोगों के पास, पूछा यहाँ बल्क के कौन लोग हैं? कहा बल्क वाले कौन हैं? बल्क वालों के पास गए, कहा इसमें हारून बल्की कौन है? कहा हारून बल्की यहाँ नहीं है, यहाँ जो है हारून बल्की नहीं है। आप एक काम कीजिएगा, वहां जाओ, उस जंगल के अंदर बैठा हुआ है। वहां गए मालिक बिन दीनार, सुनो, दुआ कर रहे, शाल के अंदर एक हाथ है, एक हाथ में दुआ कर रहे हैं। जैसे ही दुआ करते करते आने की आवाज सुनी तो पूछा कौन हो? तुम बड़े अल्लाह वाले लगते हो, तुम्हारा नाम मालिक बिन दीनार है ना? हाँ मालूम है, तुम इतने बड़े अल्लाह वाले, मेरे आने की खबर हो गई, मेरा नाम भी जानते हो? हाँ हाँ जानता हूँ। फिर तुम्हारा हज क्यों कबूल नहीं होता? मुझे मालूम है अल्लाह का कोई ना कोई वली हर साल मुझसे मिलता है और ये कहता है कि तेरा हज कबूल नहीं है, अब क्या करूं? वही मानने वाला अब अल्लाह ही के हाथ में, वो चाहे माफ करे या ना करे। जाकर सो गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए हजरत मालिक बिन दीनार के। मालिक बिन दीनार से कहा, ऐ मालिक बिन दीनार, क्या बोला उस हारून बल्खी ने? कहा वो कहता है कि उसकी माँ उससे नाराज है और वो इतना बड़ा गुनहगार है कि उसकी नेकियां कबूल नहीं है। अब सुनो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मालिक बिन दीनार, हारून बल्खी को बोलो उसकी मग़फ़िरत, उसकी बख्शिश, उसकी माफी क़यामत के दिन उसकी माँ ही कर सकती है। वो कैसे? अरे माफी का ताल्लुक तो अल्लाह के साथ है, अल्लाह माफ करने वाला है, लेकिन माँ माफ करेगी वो कैसे? फरमाया क़यामत के दिन हारून बल्खी आएगा। कहाँ आएगा? बोलो ना भाई, क़यामत के दिन आएगा। अल्लाह फैसला देगा कि जहन्नम में पकड़ भेज दो। जब उसको पकड़ के फरिश्ते ले जाएंगे, माँ चीखते हुए कहेगी, ऐ अल्लाह पाक, मेरी आंखों के सामने मेरा बच्चा जहन्नम में जाए, मेरा दिल गवारा नहीं करता। माँ की तरफ निकलेगी, अल्लाह की रहमत जोश में आएगी, अल्लाह हारून बल्खी को जन्नत का फैसला कर देगा। बताओ तुम्हारी निजात और बख्शिश का सबब भी कौन है? अरे बोलो यार, माँ बाप। करेंगे खिदमत? नौजवान बोलो, करेंगे माँ बाप की खिदमत? करेंगे माँ बाप की खिदमत इंशाअल्लाह। कोई अगर खता हो जाए, तुमसे कोई मसला हो जाए, दरगुजर करेंगे इंशाअल्लाह। कभी फिराकर जवाब नहीं देंगे, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमावे, आमीन। मैंने आपका बहुत सारा वक्त ले लिया, माज़रत चाहता हूँ। आप मुझे बुलाए, जिम्मेदारों ने बुलाया, आप गाँव वालों ने मुझे याद किया, उलमा ने मेरा हौसला बढ़ाया। मैं सबके आपको शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता अल्लाह ताला आपको सिखा नेमल बदल अता फरमाए, अजर अज़ीम अता फरमाए, अजर जज़ील अता फरमाए, आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।